وہ بالوں کو سنبھالنے کے لیے ان کی تراش خراش کر سکتی ہے، لیکن وہ جو تراش ہے وہ مردوں سے مشابہت اختیار نہیں کرے گی۔ میں اس کی مثال لیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو بال مبارک تھے وہ 3 طرح تھے، لما، جمہ اور وفرہ۔ کانوں کی لو کے برابر، کندھوں اور گردن کے درمیان، اور وفرہ جو ہے نبی علیہ السلام کے جو بال ہیں وہ کندھوں پر لگتے تھے۔ تو عورت کے جو بال ہیں وہ پھر کندھوں کے نیچے ہونے چاہیے۔ اگر وہ کندھوں تک کٹوائے گی تو یہ مردوں سے مشابہ جو ہے وہ ہو جائے گی، جس سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد ازواج مطہرات سے بال کٹوانا یہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن اس مسئلے کا تعلق بے پرد عورتوں کے ساتھ نہیں ہے، با پردہ عورتوں کے ساتھ ہے، بالوں کو سنبھالنے کے ساتھ ہے۔ اور تیسری بات کہ مردوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، عورتوں کے بال جو ہے وہ کندھوں سے نیچے ہونے چاہیے۔ جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں اور وہ بال کٹواتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسی عورتوں کے بال کندھوں سے اوپر ہوتے ہیں، بلکہ کئی مردوں سے بھی ان کے بال جو ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں، اور ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں۔ تو یہ مشابہت جو ہے اس سے مطلقاً منع کیا گیا ہے۔ سوال کیا گیا ہے کہ لا تمسہ النار من رآنی او رآ من رآنی، روایت کا مفہوم اور استنادی حیثیت بیان فرما دیں۔ یہ روایت اور اس مفہوم کی دیگر جو احادیث ہیں وہ درست اور صحیح ہیں۔ یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، وہ جنتی ہیں، اور یہ بات قرآن مجید کے اندر بھی ہے، کُلًا وعد اللہ الحسنی۔ اسی طرح تابعین، وہ لوگ جو صحابہ کرام کے بعد آئے، اور پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، جو اتباع التابعین، صحابہ کرام اور ان کو دیکھنے والے، اور پھر صحابہ کرام کو جو دیکھنے والے ہیں ان کو تابعین کہا جاتا ہے، اور پھر تابعین کو دیکھنے والے جن کو اتباع التابعین کہا جاتا ہے۔ تابع کا معنی ہوتا ہے پیچھا کرنے والا، پیروی کرنے والا۔ تابعین یعنی صحابہ کرام کے پیچھے پیچھے چلنے والے، اور اتباع التابعین تابعین کے پیچھے پیچھے چلنے والے۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ امت کے محسنین ہیں، امت کے لیے رول ماڈل ہیں، یہ جہنمی نہیں ہے۔ جہنمی جو لوگ ہیں وہ رول ماڈل نہیں ہوتے، رول ماڈل وہی ہوتے ہیں جن پر اللہ کی رضا ہو، جو اہل جنت سے ہو۔ قرآن مجید کی آیت ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو صحابہ کرام، ان کے نقش قدم پر چلنے والے تابعین، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے اتباع تابعین جو ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ ان کو جنت عطا کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے بچائے گا۔ ہاں غلطی ہو سکتی ہے، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ان سے غلطی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ معصومیت کا جو عقیدہ ہے یہ اہل تشیع کا عقیدہ ہے اپنے ائمہ کے بارے میں، ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ان سے گناہ غلطی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں سے ان کی غلطیاں ختم کر دے گا اور وہ جہنم سے بچ جائیں گے اور اللہ کی جنت میں جائیں گے۔ ایک سوال ہے، خنثی مشکل کی جو تجہیز و تکفین ہے یہ کیسے کی جائے گی؟ اب اس دور میں میڈیکل سائنس کو بروئے کار لاتے ہوئے خنثی مشکل جو ہے اس کی تشخیص کی جا سکتی ہے۔ میں یہ جو اصطلاح میں نے بولی ہے اس کو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں برائے مہربانی۔ یہ مقام عبرت ہے، کوئی ہنسنے والی بات نہیں ہے جو ابھی میں بات کرنے لگا ہوں۔
ایک مذکر ہوتا ہے اور ایک مؤنث ہوتا ہے، اور ایک کو خنثی کہا جاتا ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بعض جو خسرے ہوتے ہیں مخنث وہ مردوں میں ہوتے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ عورتوں میں ہوتے ہیں۔ وراثت میں، نماز جنازہ میں ان کا اعتبار مرد و عورت کے مطابق کیا جاتا ہے۔ بعض عورتیں جو ہیں ان کے اندر یہ عیب ہوتا ہے کہ وہ بچہ نہیں جان سکتی، یا وہ شب باشی ہم بستری کے قابل نہیں ہوتی، یا ان کا جسم کا اوپر والا حصہ مردوں کے طرح ہوتا ہے۔ اب ایک بندہ یا بی بی ایک ایسی ہے کہ تعین نہیں ہو سکتا، یعنی خنثی کی ایک صورت ہے کہ تعین نہیں ہو سکتا کہ یہ مردوں میں ہے یا عورتوں میں ہے۔ وراثت میں اس کو عورتوں کا حق ملے گا یا مردوں کا حق ملے گا، اسے خنثی مشکل کہا جاتا ہے کہ اس پر کیا حکم لگائیں، مردوں کا لگائیں یا عورتوں کا لگائیں۔ تو خنثی مشکل جو ہے آپ اس کے لیے کوئی بھی ضمیر استعمال کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھائی ہے، بعض دعاؤں میں مذکر کے الفاظ ہیں، بعض دعاؤں میں مؤنث کے الفاظ ہیں۔ اگر نفس مراد ہو تو نفس کا لفظ مرد و عورت دونوں پر بولا جاتا ہے، اور اس کے لیے مؤنث کی ضمیریں استعمال ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح میت، اس کے لیے بھی مذکر اور مؤنث دونوں طرح کی ضمیریں استعمال ہو سکتی ہیں۔ تو یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ ہم اس کا نماز جنازہ کیسے پڑھائیں گے، ضمیریں کون سی استعمال کریں گے، اس کا کفن دفن کیسے ہوگا۔ بھئی آپ اس کا کفن دفن جس طرح مردوں عورتوں کا کفن دفن ہوتا ہے، عورت کو 3 کپڑوں میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے، عورت کے لیے وہ 5 کپڑے ہونا ضروری نہیں ہے۔ مرد کے لیے بھی مؤنث کی ضمیریں استعمال ہو سکتی ہیں، عورت کے لیے بھی مذکر کی ضمیریں استعمال ہو سکتی ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جنازے کی دعائیں جس طرح حدیث میں آتی ہیں، میت کی جنس کا اعتبار نہ کریں، حدیث میں جیسے آتا ہے ویسے آپ پڑھتے جائیں، خواہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو اس طرح بھی درست ہے۔ ایک منٹ جی، یہ ذرا کچھ سوال ہے، گزشتہ جمعہ بھی رہ گئے تھے۔ تقدیر میں جزیات بھی لکھی ہوئی، دیکھیں تقدیر ہے، بعض علماء نے اس کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ایک کو تقدیر معلق کہا ہے، ایک کو تقدیر مبرم کہا ہے۔ جس کا نام تقدیر ہے، قدر یقدر و تقدیر، جس کا نام تقدیر ہے، وہ جزیات ہوں، چھوٹی چیزیں ہوں یا بڑی چیزیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے علم کے ساتھ لکھ دیا ہے۔ اب ہم جبریہ نہیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے جبر سے ہم سے اللہ تعالیٰ وہ کروا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے جو کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ علم محیط ہے، اللہ ہی وہ ہستی ہے جو ماضی، موجودہ اور آئندہ زمانے کو جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی آئندہ زمانے کو نہیں جانتا۔ تو ہم نے جو کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے علم سے لکھ دیا ہے، اس میں بڑی چیزیں بھی شامل ہیں، جزیات بھی شامل ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مٹانے پر بھی قادر ہے، بدلنے پر بھی قادر ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء و یثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ نے کہا کہ جس کو چاہوں میں باقی رکھوں، جس کو چاہوں مٹا دوں۔ تو تقدیر کا مسئلہ جب بیان کیا جاتا ہے تو علماء یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مستقبل کا جو علم اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جو ہے وہ تقدیر لکھ دی ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی بیان کیا کریں کہ اللہ چاہے مٹا دے، اللہ چاہے باقی رکھے، اللہ کو پورا اختیار ہے تقدیر کو بدلنے کا، قائم رکھنے کا، یہ اللہ خالق و مالک کی قدرت میں داخل ہے۔ اوپر والی منزل پر امام سے آگے کھڑا ہوا جا سکتا ہے، منزل اوپر والی ہو یا نچلی ہو، امام سے آگے جس کی آپ نے اقتداء کرنی ہے۔ لفظ امام کا معنی کیا ہے؟ پیش نماز، جو آگے ہوتا ہے۔ تو جب آپ آگے ہو گئے تو پھر امام تو آپ ہوئے۔ امام لفظ ہی بتاتا ہے کہ جو آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا ہے،
تو امام سے آگے نہیں ہونا چاہیے، اس سے نماز جو ہے باطل ہو جاتی ہے۔ مجبوری ہو جائے کہ جگہ کی قلت ہے، نمازی زیادہ ہو گئے ہیں، تو مجبوری میں یہ احکام نہیں ہے، مجبوری میں انسان جو ہے وہ امام کے برابر بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ جی، ترکہ کی تقسیم جو ہے فوت ہونے والا ہے جو ہے اس کی وصیت پر ہوگی؟ ترکہ کی جو تقسیم ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر، نبی کے طریقوں پر ہوگی۔ اگر اس کی وصیت کے اندر گناہ ہے تو اس کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ نہیں، ایسے نہیں ہوتا، نہیں، وصیت جو ہے وارث کے حق میں نہیں ہوتی۔ بیوی، ماں باپ، اولاد یہ وارث ہے۔ اگر بیٹا نہ ہو تو بہن بھائی وارث ہے۔ ورثاء کے حق میں وصیت نہیں ہوتی۔ وصیت جو ہے وہ تیسرے حصے تک ہوگی، 33.33 آگے پھر 0.33، اس سے زیادہ جو ہے اس پر وصیت کرنا بھی جائز اور درست نہیں۔ جی نہیں بھائی، یہ بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں جی فلاں شخصیت نے سارا مال ہی حکومت پاکستان کو دے دیا ہے، نہیں دے سکتا۔ آپ نے فرمایا تیرے لیے بہتر ہے کہ تو اپنے ورثاء کو غنی چھوڑ کر جائے۔ جی، اولاد خدمت کرے نہ کرے، وراثت جو ہے اس کا تعلق خدمت سے نہیں ہے، وہ آپ کو کھانا دے نہ کھے، تو آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر، نبی علیہ السلام کے طریقے پر اپنے مال کو تقسیم کرے۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، روزہ جو ہے وہ رات ہونے تک، یعنی رات تک پورا کرے۔ اب رات تک جو روزہ پورا کرنے کا مطلب و معنی ہے وہ اللہ کے نبی نے خود بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر تو وہی معتبر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ آپ نے فرمایا میری امت تب تک خیر پر رہے گی جب تک وہ جلدی افطار کریں گے، تو غروب ہوتے ہی افطار کرنا چاہیے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ احتیاط کے نام پر 5 منٹ انتظار کر لیں، اور اسی طرح مجھے بتایا جائے کہ وہ کون سی رات ہے جو 8 منٹ میں یا 10 منٹ میں آ جاتی ہے۔ اہل تشیع کے ہاں دلیل نہیں۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ان کے ہاں یہ تصور، فقہی تصور پایا جاتا ہے کہ اگر کسی مسئلے میں دلیل معلوم نہ ہو تو سنی جو کرتا ہے نا آپ اس کے الٹ کریں۔ ہماری سحری سے پہلے سحری بند کر لی، اور اسی طرح حالانکہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح ہو جائے۔ جب مطلع صاف ہو، آپ چھت پر کھڑے ہوں گے، آپ کو سیکنڈ کے اندر نظر آئے گا کہ ایسے ایک دم سفید مطلع جو ہے وہ ہو گیا ہے، جس کے لیے قرآن مجید میں دھاگے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو یہ اہل تشیع کا باطل استدلال ہے، بلکہ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے اس پر شیعہ بھی متفق نہیں ہے۔ بعض 15 منٹ کا، بعض 8 منٹ کا، بعض 5 منٹ کا، اور بعض جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ سنیوں کا وقت صحیح ہے، انہی کے ساتھ افطار کرو۔ تو یہ شیعہ کے اندر اس طرح کے نظریات بھی موجود ہیں۔ دیکھیں گھڑیوں میں فرق ہو سکتا ہے، اگر گھڑیوں کا فرق ہو اس کا تعلق انسانی گمان اور اجتہاد کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی آدمی گھڑی کو دیکھ کر، وقت کو دیکھ کر روزہ کھلوا دیتا ہے لیکن اس نے وقت میں جلدی کر دی، وہ روزہ درست ہے، کیونکہ جو تقاضے تھے شریعت کے وہ اس نے پورے کیے ہیں۔ جیسے ہم قبلہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، اب عین سمت جو ہے وہ ہماری طاقت کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں، ہم کیسے جانیں گے کہ عین سمت کدھر ہے؟ جو تقاضا ہوتا ہے جہت کا وہ ہم پورا کر لیتے ہیں،
ایکوریسی جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی. کیوں؟ زمین جو ہے وہ 360 ڈگری پر نہیں کہ گول ہو. اب سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ بیضوی ہے 380 ڈگری پر، تو سائنسدانوں کا اسی پر اتفاق نہیں ہے. تو سائنسی آلات جو ہیں ان میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے. یہ انٹرنیٹ جو ہے اس کا بھی اعتبار نہیں، اس میں بھی ایکوریسی نہیں ہوتی. تو شریعت کے اپنا ضابطہ ہے، اس ضابطے کی آپ پابندی کریں. اسی طرح ایک آدمی ہے، اس نے گھڑی کو دیکھا، وقت کو جانا. وقت کا جاننا یہ ضابطہ ہے. اب اس گھڑی میں خرابی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے کئی دفعہ گھڑی کی خرابی کی وجہ سے مؤذن ظہر کی اذان پہلے دے دیتے ہیں، یا کسی بھی اذان کو وہ پہلے دے دیتے ہیں، تو یہ کچھ نہیں اس پر. ہاں، سائل کمزور ہونے سے بھی ایکوریسی ہونی چاہیے. یہ اکثر جو مساجد کی گھڑیاں ہیں یہ عدم توجہی کا شکار ہوتی ہیں. منتظمین گھڑیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، تو گھڑیوں کی طرف توجہ جو ہے وہ کرنی چاہیے. ایکوریسی کا خیال رکھنا چاہیے. کم از کم ایک سیل جو 10 روپے کا ہے رمضان میں وہی تبدیل کر دینا چاہیے، تاکہ سیل کی کمزوری سے وقت کے اندر فرق نہ پڑ جائے. یہ کوتاہی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. جی یہ بات ذہن میں رکھے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے افطار کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ میں اس کی ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. کچھ لوگ غلطی کے متلاشی ہوتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ روزہ 6:13 پہ کھلنا ہے. اب 6:09 پر ہی کہیں سے آواز آ گئی ہے. اب ظاہری بات ہے یہ غلطی ہے. اب وہ غلطی پر روزہ کھول لیتے ہیں جانتے ہوئے بھی کہ ابھی وقت نہیں ہوا. میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں تو ہم بچوں کو بھی روزہ رکھواتے ہیں. اب بچوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ روزہ کھول لیں. ایک آواز آتی ہے باپا اذان ہو گئی ہے، میں کہتا ہوں نہ کھولنا، وقت نہیں ہوا. پھر کہیں سے آواز آتی ہے، میں کہتا ہوں نہ کھولنا. پھر وہ مجھے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا بنے گا. میں نے کہا کہ جو تو نا واقف ہیں وہ کھول لیں، ان کا اللہ روزہ قبول کرے گا. ہمیں تو پتا ہے کہ ہماری گھڑی درست ہے، ہمیں تو پتا ہے کہ ابھی غروب کا وقت نہیں ہوا. تو آپ جب آپ کے علم میں ہیں، آپ کو پتا ہے کہ غروب کا وقت ابھی نہیں ہوا، پھر بھی آپ کسی کی غلطی پر روزہ کھول لیں تو پھر آپ اس وعید کے اندر شامل ہو جائیں گے. بعض لوگ جو ہیں وہ اتنے بے صبرے ہوتے ہیں، 16 گھنٹے کا روزہ برداشت کر لیں گے، لیکن افطاری کا جو وقت ہے ان سے برداشت نہیں ہوتا. کہیں سے بھی ان کو آواز آ جائے نا، کو کدھروں دور پنڈوں جتھے کڑی پاویں کھلوتی ہوئے، بابے نے انجی اندازہ کر کے. بلکہ ہمارے بزرگ لوگ جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے مسجد میں شور مچا دیا، بھئی چاند نظر آ گیا. اب سب لوگ جو ہیں وہ دیکھنا شروع ہو گئے کہ کدھر ہے. وہ کہے وہ ہے، وہ کہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے. اچھا جب ان کے چہرے کی طرف نظر پڑی تو کیا دیکھا، پلک کا ایک بڑا سا بال جو ہے وہ آنکھ کے سامنے آیا ہوا تھا، اور ان کو وہ بال ہی چاند نظر آ رہا تھا. او ویکھو بریک جا دھاگے دی طرح. ایسا کوئی چاند، انہوں ہی آندے نے پنجابی چ پائی کو چاننا چاڑ دیں. اسی کو پنجابی میں کہتے ہیں. بھائی وہ کون سا چاند ہے کہ صرف ایک کو نظر آئے اور کسی کو نظر نہ آئے. بعض جوانوں کی، بعض بچوں کی نظر بہت تیز ہوتی ہے، حیران کن تیز ہوتی ہے ان کی نظر. جی اب بات کریں جی وقت. جی نماز کے اندر جو دعائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی کی ان کو اختیار کرنا چاہیے. اگر کسی بندے کو وہ دعائیں نہیں آتی تو تشہد کی حالت میں وہ اپنی زبان میں دعا کر سکتا ہے. تشہد کے علاوہ کسی جگہ پر بھی وہ اپنی زبان میں دعا نہیں کر سکتا. جس کو نماز نہیں آتی یا نماز کا بعض حصہ نہیں آتا، میں نے خطبہ کے اندر آپ کو بتایا ہے کہ وہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، اکثریت لوگوں کو نہیں پتا. کسی بندے کو دعا نہ بھی آتی ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین دعا الحمدللہ ہے.
وہ الحمدللہ پڑھتا جائے تو یہ بھی اللہ کے ہاں دعا ہے کہ اس کے سینے کے اندر، اس کی زندگی کے اندر، اس کے دماغ کے اندر جو حاجات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ حاجات اللہ کی تعریف کرنے کی وجہ سے پوری کر دے گا۔ جی عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں بغیر کسی عذر کے؟ جی صلاۃ الوتر میں دعائیں کی جا سکتی ہیں، اور دعائے قنوت کے علاوہ بھی دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ کی 1100 نمبر حدیث ہے، میں نے یہ نمبر آپ کو بتا دیا ہے، آپ انٹرنیٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام دعائے قنوت کے علاوہ بھی رمضان کے اندر نماز فطر میں دعائیں پڑھتے تھے۔ غار کا واقعہ جو ہے یہ تو قرآن سے ثابت ہے، سورۃ توبہ کے اندر ہے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ لیکن اس واقعے کے اندر بڑی ساری جو چیزیں ہیں وہ غیر ثابت شدہ ہیں، جیسے سام کا ڈنگ مارنا، روایت تو یہ موجود ہے لیکن اس کی جو استنادی حیثیت ہے وہ کمزور ہے۔ یہ مگر ساتھ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں بغیر کسی عذر کے؟ کبھی کبھار مغرب کے ساتھ آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، کبھی کبھار نہیں، نبی علیہ السلام کا یہ معمول نہیں۔ آپ کی زندگی میں اکا دکا واقعات ہیں ایسے، دیکھیں ایسے واقعات بھی ہیں اکا دکا۔ اللہ کے نبی نے فرض نماز منبر پر پڑھائی، منبر پر، تو پڑھانے کا مقصد کیا تھا؟ صحابہ کو سکھانا۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، یہ پکڑنا پڑے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے منبر پر چڑھ جاتے اور اللہ اکبر، پھر قرات کرتے اوپر ادھر کھڑے ہو کر، پھر کیا کرتے؟ نماز میں پیچھے آ کے رکوع کرتے، پھر رکوع کرنے کے بعد پھر منبر پر چڑھ جاتے، سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر نیچے آ کر سجدہ کرتے۔ تو یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا ایک مسئلہ ہے۔ تو بعض لوگ جو ہیں وہ انفرادی چیزوں کو ساری زندگی اختیار کرتے ہیں۔ ہمارے اہل حدیث بھائی بعض ایک وتر ہی ناپ کے رکھتے ہیں، کسی سے لڑیں گے نا تراویحوں کے مسئلے پر، حضرت عائشہ کی حدیث پڑھیں گے، تو میں اکثر کہتا ہوں یہ حضرت عائشہ کی حدیث جو ہے نا دو طرح کے بندوں پہ لگتی ہے، ایک جو 8 تراویح سنت کا انکار کرتا ہے اس پر لگتی ہے، اور ایک جو 3 وتر نہیں نہ پڑھتا اس پر لگتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی رمضان اور غیر رمضان میں کتنے رکعتیں پڑھتے تھے؟ 11۔ اچھا ہمیں 8 والی بات یاد رہتی ہے، حنفیاں تے لگ دی ہے تے جڑی اپنے نفس کے خلاف لگ دی۔ آپ کبھی کبھی پڑھ لیں، دیکھیں انسانی بدن تھک جاتا ہے تو یہ شریعت نے کہا ہے بھئی چھوڑو نہ، ایک پڑھ لو۔ بہتر نمازی کون ہے؟ زور سے پہلے 4 نفل پڑھے، زور کے بعد پڑھے۔ بعض حدیث میں اسے دن کا قیام یا دن کی تہجد جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی زور کی سنتیں، فجر کی سنتیں نہیں چھوڑتے تھے، بڑی آپ ان سے محبت کرتے تھے۔ اچھا پھر آپ کو سہولت دی گئی ہے کہ بھائی آپ 2 پڑھ لیں، 4 فرض پڑھ لیں، پھر بعد میں 4 پڑھ لیں۔ اچھا آپ مستعجل ہیں، جلدی ہے، آپ 2 پڑھ لیں۔ تو یہ نماز ظہر کی جو سنتیں ہیں اس کے بارے میں بھی 3 حدیثیں ہیں، 4 پہلے 4 بعد میں، 4 پہلے 2 بعد میں، 2 پہلے 4 بعد میں، اور چوتھی صورت 2 پہلے اور 2 بعد میں، اس طرح۔ تو کبھی 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 جو ہے ایسے بھی پڑھنا چاہیے۔ جی جی صحیح ہے۔ دیکھیں یہی بات ہے جو بھائی نے مسئلہ پوچھا ہے، نماز جمع کرنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں بخار کی دوائی میں عموماً نشہ ہوتا ہے، اور پھر بخار سے بدن قوت ٹوٹ جاتی ہے، بندہ اٹھ نہیں پاتا۔ ایسی صورت میں آپ کو جمع تقدیم کرنی چاہیے تھی،
کہ مغرب کے ساتھ ہی آپ عشاء پڑھ لے کہ جب آپ کو خدشہ ہو کہ میری نماز جو ہے وہ چلی جائے گی. اب بعد میں آپ نہیں پڑھ پائے، ٹھیک ہے، دن کی جو نمازیں ہیں دن رات کی اگر نہیں پڑھ پایا کوئی بندہ ان میں سے کوئی نماز، تو پھر جو ہے اس کی توبہ ہے کہ انسان توبہ کرے اور آئندہ سے پابندی کرے. سیم ڈے میں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اب دن گزر گیا ہے، جو گزشتہ نمازیں ہیں اس پر آپ توبہ استغفار کریں گے اور آئندہ سے ہمیشہ کوشش کریں. بیماری، ایک آدمی ہے اس کو استطلاق البطن ہو جاتا ہے، ہوا آنے کی، خیر ہے جی، اچھا پرچی، ہوا آنے کی، میں نے کہا شاید کہتے ہیں کیمرے کی طرف کیا، سبحان اللہ. ایک بندے کو ہوا آنے کی بیماری ہو جاتی ہے یا مروڑ ہو جاتا ہے یا وضو ٹوٹنے کا لاحقہ یعنی اسے مرض جو ہے وہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھار ہر بندے کو ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ نمازیں جمع کر لیں کہ بھائی میں حرج میں ہوں اور میرے لیے ایک مسئلہ ہے، نیند کا غلبہ ہے نمازیں جمع کر سکتے ہیں، دوائی کھائی ہے نمازیں جمع کر سکتے ہیں، خدشہ ہے، یہ جو عموماً شادی بیاہ ہے نا یہ اکثر نمازیں کھا جاتی ہیں. لیٹ ہو جائے تے بندے ناراض فون کری ہم نے آ جاؤ برات آ گئی ہے، تسی کتھے ہو، میل کتھے رہ گئے، اور جب ادھر جائیں تو نماز جاتی رہتی ہے. تو ایسی صورت میں آپ کو اپنی نماز پر خطرہ ہو تو اسے جمع تقدیم کریں، مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لیں، ظہر کے ساتھ آپ عصر پڑھ لیں. اس کو آپ لیٹ کریں گے پھر آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا، شیطان اگلے پھر ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ اس پر پکڑ جو ہے بندے کی ڈھیلی ہو جاتی ہے. حاملہ عورت پر روزے ہے ہی نہیں، نہ حاملہ پر ہے نہ مرضعہ پر ہے، دودھ پلانے والی پر بھی نہیں ہے، جس کے پیٹ میں بچہ ہے اس پر بھی نہیں ہے. وہ اور دنوں میں روزے رکھے گی، اور دنوں میں رمضان کے علاوہ. لیکن رمضان کے علاوہ اگر وہ روزے نہیں رکھ پاتی تو پھر فدیہ دے گی. طعام مسکین، ایک مسکین کا ایک وقت کا کھانا درمیانے درجے کا، ٹھیک ہے جی. حاملہ عورت روزے رکھے گی بعد رکھے گی رمضان میں، اگر اور رکھ سکتی ہے تو پھر اگر وہ رکھ سکتی ہے تو اچھی بات ہے، ٹھنڈے روزے ہیں، سردی کے روزے ہیں. لیکن اگر وہ نہ رکھے تو اس پر فرض واجب نہیں، یعنی گناہ گار نہیں، وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر سکتی ہے، کیونکہ حمل 9 ماہ کا ہوتا ہے اور سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، تو وہ رکھ سکتی ہے. جی بیٹا جی. قسطوں کا کاروبار ہوتا ہے حق صاحب، یہ جو قسطوں کا کاروبار ہوتا ہے، فرض کا میں ایک چیز 20,000 کا لیتا ہوں 24,000 کا سیل کرتا ہوں قسط پہ، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ یہ سود میں آتا ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ علماء کرام جو اس کے جواز کے قائل ہیں، بیع التقسیط، قسطوں کے کاروبار کے جو علماء جواز کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قسط نہ دینے کی صورت میں مالی جرمانہ عائد نہ کرے تو پھر جائز ہے. ویسے اس سے بہتر، یعنی اس سے بچنا جو ہے یہی بہتر ہے. انسان وہ اس کے اندر بتدریج دلیری آ جاتی ہے اور وہ پھر آہستہ آہستہ حرام کے اندر واقع جو ہے وہ جانا شروع ہو جاتا ہے. جی جو نمازیں اکٹھی کرے گا اس میں اذان و اقامت نہیں، جماعت کی صورت میں ایک اذان ہے، اقامت 2 ہوں گی. لیکن اگر وہ جماعت کے ساتھ نہیں اکیلا ہے تو نہ اس پر اذان ہے نہ اقامت ہے. عصر کے بعد نبی علیہ السلام نے نماز کی سنتوں کی قضا دی ہے، ویسے بچنا چاہیے. اور تحیۃ المسجد کسی بھی وقت پڑھ سکتا ہے. نوافل کے لیے طلوع سے لے کر زوال تک سارا دن نوافل، پھر زور سے لے کر عصر تک پھر سارا دن نوافل. اور اگر آپ کی کوئی نماز رہ گئی ہے تو آپ عصر کے بعد پڑھ لیں، نفل کسی نماز کے رہ گئے ہیں وہ پڑھ لیں، اور تحیۃ المسجد پڑھ لیں. وضو کی 2 رکعتیں جب آپ وضو کریں تب آپ پڑھ سکتے ہیں، خواہ وہ عصر کے بعد کا وقت ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے جی. آپ سب کے بیٹے ہیں نا حافظہ یہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت کرے گا. حضرت عمر نے خود تراویح کیوں نہیں پڑھی؟ یار یہ جو موٹیویٹر سپیکر ہیں یا منکرین حدیث ہیں یا گھر میں بیٹھ کر اپنا ذاتی مطالعہ داغنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بڑی مصیبتیں پیدا کرتے ہیں.
شیعہ جو ہے وہ بھی حضرت عمر کے بارے میں منفی تبصرہ کرتے ہیں اور منکرین حدیث بھی کرتے ہیں اور بعض جاہل بھی کرتے ہیں. سن لیں ساری بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اہل تشیع کہتے ہیں جی حضرت عمر نے تراویاں پائیاں نے, تراویاں تے آئے نہیں سن. اہل تشیع جو ہیں وہ نماز تہجد کے قائل ہیں, یعنی وہ کہتے ہیں تہجد کی نماز ہے. کوئی الگ نماز حضرت عمر نے نہیں ڈالی. تہجد اور تراویح یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں. نبی علیہ السلام نے تراویح کی صورت میں اس کو رمضان میں ادا کیا ہے. تراویح جو ہے یہ اس کا عرفی نام ہے, جیسے ہم اپنی زبان میں اذان کو بانگ اور ظہر اثر کو پیشی اور دیگر کہتے ہیں. اور صحابہ کرام جو ہیں وہ اتما, عشاء کی نماز کو اتما کہتے تھے, یعنی اندھیرے کی نماز. ہمارے دیہاتوں میں سوتے کی نماز بھی کہا جاتا ہے جی, کفتہ کی نماز بھی کہا جاتا ہے جی جی, ایسے لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ کوئی الگ نماز نہیں. پہلا تو اعتراض یہ ختم. دوسرا اعتراض کہ حضرت عمر نے جماعت کروائی, پہلے جماعت نہیں ہوتی تھی, یہ بھی جھوٹ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن جماعت کروائی ہے. چوتھے دن جماعت چھوڑی کہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے. اور ساتھ کیا کہا, جو یہ نماز امام کے ساتھ پڑھے گا اللہ تعالیٰ ساری رات اس کو قیام کرنے کا ثواب عطا کرے گا. ایک یہ مسئلہ پورا ہو جائے پھر آپ سے انشاءاللہ سوال لے لیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی جرم نہیں, ان کا نام آتے ہی کئی لوگوں کو خارش شروع ہو جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور ان سے پہلے حضرت ابو بکر کے دور میں کئی جماعتیں ہوتی تھی. کئی, ایک جماعت ادھر ہو رہی ہے مسجد کے اندر ہی, ایک ادھر ہو رہی ہے, ایک ادھر ہو رہی ہے, ایک ادھر ہو رہی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری جماعتیں ختم کر کے ایک جماعت بنائی ہے. جماعت بھی ان سے پہلے ہوتی تھی, تراویح بھی ان سے پہلے ہوتی تھی, اور بعد جماعت ہوتی تھی, اور نبی علیہ السلام نے بعد جماعت پڑھنے کی ترغیب دی ہے. تو ان کا جرم کیا ہے بھائی؟ جرم نہیں, ان کا امت پہ احسان ہے کہ انہوں نے امت کو نماز کے نام پر بھی تقسیم نہیں ہونے دیا اور ان کو ایک کر دیا. تو ان کی خوبی یار لوگ جو ہیں وہ خامی بنا دیتے ہیں. 1 منٹ جی, سوال ہے نماز کے اندر کہاں دیکھنا چاہیے؟ اگر آپ کا خشوع و خضوع قائم رہے تو آپ سامنے بھی دیکھ سکتے ہیں, دیکھیں اللہ اکبر, ایسے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں. اور اگر خشوع و خضوع آپ کا قائم نہیں رہتا تو آپ جو ہیں وہ پھر سجدے کی حالت میں جھک کر نیچے دیکھیں تاکہ آپ کا جو خشوع اور خضوع ہے یہ قائم رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں آگے بڑھتے تھے, پیچھے ہٹتے تھے. اس کا سبب وجہ کہ جنت دیکھ رہے ہیں نماز میں, جہنم کو دیکھا ہے نماز میں. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے اور قبلہ کی طرف ایک صحابی چوکیدار تھا ناکے پر, تو وہ آ رہا تھا. آپ کی بینائی نے اس کو دیکھ لیا اور نبی علیہ السلام نے نماز کے بعد پوچھا بتاؤ کدھر کر کے ہے؟ تو صحابہ کرام دیکھیں کتنے کر کے ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا ہوا تھا. تو یہ ہے کہ خشوع و خضوع اصل ہے. ہاں یہ پٹھانوں کی طرح ایسے ایسے گردن نہیں پھیرنی, نگاہ ایسے ایسے نہیں پھیرنی. لا یلوی عنقہ, نہ گردن کو پھیرے نہ نگاہ کو پھیرے, یعنی ایسے ایسے نہ کرے. خشوع, سوال ہے بڑا اہم جی. خشوع خضوع ہوتا ہے پوری توجہ کے ساتھ دل لگا کے, دل جنہوں تینوں تیرے ابو امی نہیں آندے دل لا کے پڑھیا کر, دل لا کے پڑھنا اینو خشوع و خضوع آندے. خشوع و خضوع یعنی کوئی اضافی حرکت نہیں کرنی, کھرکنا نہیں, کدی سلوار نہیں ہے جتے کرنی. ساڈی مسجد وچ ایک بندہ سی, وہ تراویاں دے وچ جیب دے وچ ریوڑیاں تے مونگ پھلی پا کے آندا. انہیں جدوں بندیاں ٹر جانا رکوئے, انہیں چٹ کھلوتے والا نے پھکا مار کے پھر انہیں رکوئے جانا. سادہ آدمی سی, سبحان اللہ.
اس کو میں نے کہا کہ نماز میں ایسے نہ کھایا پیا کر. آندا جی میں کھادا پیتا نا میں نس جانا, میرے پڑھن دیو. اچھا جی, سبحان اللہ, اتنی بریک ہے جی. اچھا, سوال ہے کہ حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جو بندہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. جس کو آتی ہے تو نہ پڑھے, اس کی نہیں ہوتی. تو جس کو آتی نہیں ہے اس کے لیے مسئلہ ہے. بات کی سمجھ آئی ہے جی؟ اب دیکھیں, بندہ نماز میں تحیات للہ نہیں پڑھے گا, درود شریف نہیں پڑھے گا, اللہ اکبر نہیں پڑھے گا, سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہے گا, تو نماز کیسے ہوگی؟ لیکن جس بیچارے کو آتی نہیں ہے, کئی لوگ جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے, جب ان کو دعوت دیتے ہیں کہ نماز پڑھو, وہ کہتے ہیں مجھے آتی نہیں. تو میں نے ایک بندے کو کہا آ جا, میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں. میں نے اسے نا حدیث نکال کر موبائل سے دکھائی کہ اللہ کے نبی نے صحابی کو کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ. تو یقین جانے اس خوشی سے نا یا شرمندگی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتا ہے یہ تو بہت آسان ہے. اور پھر ماشاءاللہ اب کوئی نماز کی دعا ایسی نہیں ہے جو انہوں نے یاد نہ کی ہو. تو لوگوں کے لیے آسانیاں اور بشارتیں یہ لوگوں کو اللہ کے قریب کرتی ہیں. دیکھیں, کافروں کے اسلام پر جو اعتراضات ہیں, ان اعتراضات کا ایک بڑا بنیادی سبب ہم مسلمانوں کی روش و رویہ ہے. مار دو, قتل کر دو, جلا دو, لبیک یا رسول اللہ, میں صدقے یا رسول اللہ, گستاخ نبی کی سزا سر تن سے جدا. ہر ایک بندہ جو ہے نا وہ پستول لا کے ڈبے ٹورتا پھرتا ہے, گستاخ لب کے میں مارنا ہے. ہاں جی, تو وہ جو ہیں ڈرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ شاید تلوار کے زور سے پھیلا ہے, یہ اسلحے کے زور سے پھیلا ہے. اسلام تو رسول اللہ کے آپ کی سنتوں سے پھیلا ہے, اس میں آپ کا اخلاق بھی ہے, آپ کی نماز بھی ہے, آپ کے معاملات بھی ہیں, اور نبی پاک کی تلوار بھی ہے. بات سمجھ آئیے جی؟ جی وہ یار میں جو ہے نا وہ سب سے کم اگر لفظ بولوں نا تو دھوکے باز ہے. اس کی ایک تقریر بھی سچی نہیں, کوئی ایک بیان اس کا سچا نہیں. کوئی ایک تقریر, کوئی ٹاپک لے آئے, اس کے اندر اس نے قط و برید, افراط و تفرید, ملاوٹ, کچھ چیزیں ڈال دی, کچھ نکال دی. وعدہ کاٹا. انجینئر محمد علی مرزا کو یوں سمجھ لیں پنجابی زبان دے وچ, انجینئر وعدہ کاٹا. اچھا, شاید جمعے والے دن زوال دے ٹائم دے ہوتے تحیات المسجد تو علاوہ نوافل پڑھے جا سکتے ہیں. جمعہ کے دن تحیات المسجد کے علاوہ خطبہ سے پہلے زوال کے وقت پر کوئی نماز نہیں ہے. یہ سوال پہلے بھی ہو چکا ہے کہ جمعہ کی کتنی رکھتے ہیں پہلے اور کتنی بعد میں ہے. بھائی خطبہ سے پہلے جب آپ آئیں تو آپ مسجد کی 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں خطبہ سے پہلے, نہ اللہ کے نبی نے پڑھی ہے. ہاں آپ جو ہیں وضو کی پڑھ سکتے ہیں, تحیات المسجد پڑھ سکتے ہیں, استخارہ کر سکتے ہیں, کوئی سببی نماز ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں, کوئی رہ گئی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں, فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں, ویسے کوئی نوافل نہیں. اسی طرح نماز جمعہ کے بعد 6 رکعتوں تک نبی علیہ السلام نے پڑھا ہے, 4 اور 2. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی امام مسجد جو ہے نا امام کعبہ ہے ان کے پیچھے جماعت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اس کی وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے نا علیحدہ مسئلے دے سکتے ہیں, مال کی یہ جو ان کی مثال ہے. ایک بات یاد رکھیں, وہ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ایک بندے کو قرآن سے ہی نہیں آتا, اس کو ہم کیسے اس کے مسئلے پہ کھڑا کر سکتے ہیں. ایک بندہ اس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو اس کے پیچھے ہماری عبادت کیسے ہو سکتی ہے. اچھا, یہ جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ امام کعبہ کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی, ان لوگوں کے ایسے فتووں پر تعجب نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ ان لوگوں کے نزدیک امام کعبہ جو ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے, اہل حدیث مسلمان نہیں, دیوبندی مسلمان نہیں.
کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا جا سکتا، لعنتی نہیں کہا جا سکتا، جہنمی نہیں کہا جا سکتا، اور ہر مسلمان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے جس کے اندر شرائط امامت ہیں، امامت کی شرائط جس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اچھا، یہ بریلوی اور دیوبندی اگر ہمیں اپنی مسجدوں سے نہ نکالتے تو ہم نے تو اپنی الگ مسجدیں بنانی نہیں تھی۔ انہوں نے نکالا، فتوے لگائے، مارا، سر پھاڑ دیے، تو پھر اہل حدیثوں نے اپنی مسجدیں بنانا شروع کر دی۔ آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ گجرانوالہ میں اہل حدیث کی سب سے پہلے مسجد کب بنی ہے؟ 1914 میں، پہلوانوں والی، دال بازار کے ساتھ جو بازار ہے وہاں پر پہلوانوں والی مسجد ہے۔ اس سے پہلے سارے اکٹھے نمازیں پڑھتے تھے۔ مولانا ابو داود صادق روڈا صاحب تشریف لائے گجرانوالہ میں، انہوں نے آخیا سور آ گئے نے، مسجد تو دیو، وہ محلہ اسلام آباد میں مسجد قدس بن گئی۔ اس طرح کے جو علماء ہیں ان کی سختیوں سے پھر مسجدیں بنی ہیں۔ آج بھی اہل حدیث، اچھا اہل حدیثوں نے بھی پھر کیا کیا، ان کی دیکھا دیکھی، جب ماریں پڑی، سر کھل گئے، بندے مر گئے، تو پھر کیا ہوا، ہمارے بھی بعض علماء نے لکھا کہ ان کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی کتاب شیخ بدیع الدین راشدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، ہر مسلمان جس کے اندر شرائط امامت پائی جاتی ہیں اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے، بشرط کہ آپ کی جان کو خطرہ نہ ہو، بشرط کہ وہ آپ کو نماز پڑھنے دے۔ بعض دوست نماز پڑھنے جاتے ہیں نا، وہ مولوی ویندا ہے وابی آ گئے نے، وہ سپیڈ ہی 120 دی کر چھڑ دے کہ ان سے فاتحہ بھی نہ پڑھی جائے۔ بس جان کو خطرہ نہ ہو، لڑائی کا خطرہ نہ ہو، سنت کے مطابق آپ کو پڑھنے دیں۔ 4 مسلوں نے امت کو تقسیم کیا ہے۔ ترک جو ہے نا، 6 صدیوں تک ان کی حکومت رہی ہے، 6 صدیوں تک 4 مسلے نہیں رہے، 4 مسلے کچھ وقت تک رہے ہیں، اور پھر جو ہے دیکھیں آپ امت کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ حرم کے اندر عصبیت تھی، شافی بیٹھے رہتے تھے، حنفی بیٹھے رہتے تھے، اپنے امام کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ یہ تو ایک امت کی ایک مکروہ چیز ہے کہ جس کو وہ بطور فخر کے پیش کرتے ہیں۔ جی بھائی، جس کے اندر شرائط امامت ہے، آپ کی جان کو خطرہ نہ ہو، آپ سنت کے مطابق نماز پڑھ سکتے ہو تو آپ نماز پڑھیں۔ یہ 4 مسلے انہوں نے ایک کیا، اسی طرح حضرت عمر نے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کیا، جی ان پہ اعتراض۔ جی علیکم السلام۔ جی بولیے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے، وہ بیماری 2 طرح کی ہے، ایک بیماری دائمی ہوتی ہے اور ایک بیماری وقتی ہوتی ہے۔ جو تو وقتی بیماری ہے وہ آدمی دوسرے دنوں میں روزے رکھے گا، اور جو ہمیشہ والی بیماری ہے وہ فدیہ دے گا، طعام و مسکین، 1 مسکین کا کھانا۔ روزے رکھوانے والا مسئلہ نہیں آتا، کھانے دینے والا مسئلہ ہے۔ درمیانے درجے کا کھانا 1 مسکین کا، آپ درمیانے درجے کا جو کھانا ہے یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے ہاں بریانی ہے، یہ درمیانے درجے کا کھانا ہے، یا بڑے گوشت کی پلیٹ ہے اور 7 روٹیاں ہیں، یہ درمیانے درجے کا ہمارے ہاں کھانا ہے۔ عمدہ کھانا بکرے کے گوشت کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور دال روٹی۔ تو درمیانے درجے کا کھانا جو ہے وہ 1 وقت کا 1 مسکین کو 1 روزے کے بدلے میں کھلانا، ٹھیک ہے۔ صفوں کو درست کرنا چاہیے۔ اگر گیپ پڑ جائے اور پچھلے لوگوں کو گیپ کا پتہ نہیں ہے اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کی نماز میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت زیادہ لوگ ہیں تو پھر ممکن نہیں ہوتا کہ صفیں اچھی طرح بنے، لوگ رش دیکھ کر ہی پیچھے صفیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، جیسے مکہ مدینہ میں ہوتا ہے، مسجد حرام اور مسجد نبوی میں زحمہ رش دیکھ کر لوگ جو ہیں وہ ڈرتے ہوئے پیچھے صفیں بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ ہم کچلے نہ جائیں اور کوئی حادثہ سانحہ نہ ہو جائے۔ ایسی صورت میں نماز صحیح ہوتی ہے۔ نماز میں جگہ چینج کر سکتے ہیں، یعنی کہ جگہ بن گئی تو آپ جی نماز کے دوران اگر خلا بن گیا ہے پہلی صف میں
تو آپ نماز کی جو جگہ ہے وہ تبدیل کر کے اس کو پر کر سکتے ہیں. میں ادھر نماز پڑھتا ہوں نا, ادھر صفوں اگر ایسے اندر خلا ہوتا ہے, پاؤں ہاتھ ملائے وہ پاؤں ہو رہے. جو لوگ پاؤں ملانے سے پاؤں ہٹا لیتے ہیں ان سے پاؤں نہ ملائیں. جی بھائی کا سوال ہے کہ جہاں پر ہوتا ہے کافی زیادہ خلا ہوتا ہے, وہ پاؤں ہٹانے والا ذمہ دار ہے. حافظ صاحب آپ کیسے صحیح طبی صف بندی میں آپ ایک دفعہ پاؤں ملائیں, اگر ہٹا لے تو پاؤں ہٹانے والا ذمہ دار ہے. جی مسجدوں میں 20 تراویح ہوتی ہیں, میں وہاں جا کر اپنی آڑ پڑھ کے آ سکتا ہوں؟ اللہ اکبر. جی جی اسپیڈ سے پڑھتے نہ پڑھنے سے پڑھنا بہتر ہے. ایسی مساجد جہاں 20 ہوتی ہیں اور بندہ وہاں پر پہلے وقت میں یا بعد میں جا کر 8 پڑھ لے, تو نہ پڑھنے سے یہ ایسی 8 پڑھ لینا بہتر ہے. انہوں میں کہاں نہ پڑھی تو انہیں نہیں پڑھنیاں تو جاندی رہنیاں نے. استاد محترم جی اج مسئلہ ہے ہے ساڈے بورڈ تے ممنوع وقت نماز. ایک بھائی نے آگے اعتراض کیتا نا کہ جی کافی ماشاءاللہ نوافل پڑھتے سن, پا انہیں پتہ نہیں تیل مسجد پڑھتے سن بھائی نوافل. انہیں اعتراض کیتا کہ لکھے ہے کہ ممنوع وقت تے نماز پڑھتے نفل پڑھنے جائز نے. میں کہ جو استاد محترم ہونے پوچھ لیں. یہ سوال آپ سے پہلے ہو چکا ہے, ایک ساتھی کر گئے. ہاں جی وہی سوال سے شاید. ہاں جی میں نے اس کو جواب دیا ہے کہ جو تحیت المسجد ہے اس کے لیے کوئی ممنوع وقت نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. دوسرا یہ جو ہمارے ہاں گھڑیاں ہیں تو ان کے اندر کچھ مناسب تبدیلی بھی ہونی چاہیے. وضو کی رکعتیں پڑھنے والے کے لیے کوئی ممنوع وقت نہیں. اسی طرح کوئی بندہ استخارہ کرنا چاہتا ہے, کوئی ممنوع وقت نہیں. حاجت کی نماز کوئی پڑھنا چاہتا ہے, کوئی بندے پر مصیبت آ گئی ہے, فوراً نماز شروع کر دیتا ہے کہ اللہ اس مصیبت کو دور کر دے. اسی طرح مسجد کی جو نماز ہے جس کو تحیت المسجد کہا جاتا ہے, اسی طرح جو نماز رہ جاتی ہے, ایک بندے کی فرض نماز رہ گئی ہے, سویا ہوا تھا, اس کے لیے بھی کوئی ممنوع وقت نہیں ہے. ممنوع صرف فرض کے لیے. جی فرض. ہاں جی جی. اذان کس طرف منہ کر کے اذان دینی چاہیے؟ اذان جو ہے وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے اذان دینی چاہیے, لیکن اگر اندھیرا ہے اور اس کو سمت کا اندازہ نہیں ہوا تو بھی اذان درست ہے. بلال نے بیت اللہ کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دی ہے نا, تو کون سی سمت؟ تو جب آپ کعبہ کے اوپر کھڑے ہیں تو کیا قبلہ؟ ہاں جی نماز ہو جاتی ہے, دوران سفر نماز ہو جاتی ہے. جی ہمارے استاد اور شیخ وہ یہی کہتے تھے فعیدۃ من ایام اخر, لیکن بات ہو رہی ہے جو مستقل مریض روزے رکھ ہی نہیں سکتا, فعیدۃ من ایام اخر بھی نہیں کر سکتا. لیکن ان کی صحت کے بارے میں تو اللہ کو پتہ نہیں, صحت ٹھیک ہونا. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, شریعت کے اندر جو ماہر فن ہے اس کی بات مانی جاتی ہے. ڈاکٹر ہے وہ کہہ دیتا ہے بھئی آپ نے روزے نہیں رکھنے. میری والدہ لیکن ان کے کہنے سے شریعت چینج ہو جاتی ہے. نہیں ایک شریعت نہیں, شریعت کے احکام یونیورسل ہے. جی دیکھیں میں اس کی مثال دیتا ہوں. حدیث میں آتا ہے انس بن مالک بیمار ہو گئے اور 1 سال بیماری کے باعث روزے نہیں رکھ سکے. انہوں نے 30 افراد کا کھانا بنایا, 30 مساکین کو روزوں کے بدلے میں کھانا کھلا دیا. اب گردوں کے مریض ہیں, وہ جو ہیں ڈاکٹر نے تجویز کیا ہے بھئی آپ نے کچھ نہ کچھ 2 گھنٹے بعد لینا ہے لیکوڈ گرد. جی بیماری کی حالت ایسی ہے. میری والدہ کے دل کا بائی پاس ہوا تو ڈاکٹر نے کہا جی روزے نہیں رکھنے. والدہ کو کہا کہ روزے نہیں رکھنے, دل پہ لوڈ پڑے گا بھوک کی وجہ سے. اسی طرح کئی بیماریاں, استما ہے, دمہ, وہ انہیلر لیتے ہیں, لینا پڑتا ہے. تو جو لوگ ایسی بیماریوں والے ہیں ان پر تو روزے فرض ہی نہیں. روزوں کے لیے بندہ کا مکلف ہونا ضروری ہے نا, مکلف, مجنون مکلف نہیں, جو مستقل بیمار ہے مکلف نہیں. نماز کھڑے ہو کے پڑھنا ہے, لیکن جس سے کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا پھر مریض اس تو مراد او مریض ہے جڑا دوسرے دنوں چ روزے رکھ سکے. اگر وہ فوت ہو جاتا جی اس حالت دے وچ روزے نہیں رکھ سکتے. فدیہ عبداللہ وہ حافظ صاحب دا موقف ہے کہ انہاں دے جڑے وارث ہیں جنہاں جائیداد تقسیم کرنی وہ روزے رکھیں. نہیں, صرف حافظ صاحب دے سی موقف.
بھائی کا سوال ہے کہ اگر کہیں جا کے نماز پڑھیں تو پتہ نہ چلے کہ کعبہ کدھر ہے, نماز پڑھی جائے, بعد میں پتہ چلے کہ کعبہ ادھر ہے, تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی. بھائی قبلہ کا پتہ نہیں ہے, نماز پڑھ لی ہے, نماز درست ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ. اگر کہیں آپ حدیث بیان کر رہے تھے حضرت عبداللہ بن عمر والی شاید, عبداللہ بن عباس بھی کہتے ہیں کہ حاملہ, مرضیہ, شیخ فانی یہ سب جو ہیں فدیہ دیں گے. انس بن مالک کی بھی روایت ہے, سید عائشہ کی بھی حدیث ہے. فدیہ کسی وقت بھی دے سکتے ہیں؟ جی جی فدیہ کسی وقت بھی, رمضان کے اندر بھی, رمضان کے بعد بھی. کوئی وقت مقرر نہیں ہے؟ نہیں, آپ بعد میں بھی دے سکتے ہیں. جی جو فوت ہونے والے اس کی نمازیں میں رہتی ہیں تو اس کے وارث پڑھیں گے؟ نہیں, اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے. فوت شدگان کے روزے رہ جائیں تو روزے رکھنے والی حدیث ہے, حج رہ جائے تو حدیث ہے, روزوں کے اندر نیابت نہیں ہے. ہاں یعنی یہ اس میں نماز میں نیابت نہیں ہے. جی ہاں جی, السلام علیکم, کیا حال ہے؟ صحت بھی ادھر ہی ہوتے ہو, دل لگ گیا؟ چلو ماشاءاللہ. کوئی بہتری بھی آئی ہے زندگی میں؟ چلو ماشاءاللہ. اب صاحب بھائی کا سوال ہے کہ اگر کہیں امام ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھاتا ہو, اس کے پیچھے جا کے نماز پڑھیں تو نماز ہو جائے گی؟ بھائی اگر وہ بندہ مسلمان ہے, اب مالکی جو ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھاتے ہیں. مدینہ کے ایک امام ہے حاضر سروس, وہ بھی کئی دفعہ نماز قرات کرتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں. ہاتھ چھوڑنے والوں میں بھی فرق ہے. ایک رافضی ہاتھ چھوڑتا ہے صحابہ کو گالیاں دینے والا, اس کے پیچھے نہیں کھڑے ہو جانا. ایک سنی ہے جو ہاتھ چھوڑتا ہے, اس کے پیچھے کھڑے ہونا ہے. تو ہاتھ چھوڑ کے نماز ہو جاتی ہے؟ یار ہو جاتی ہے, بتایا تو ہے آپ. یہ بات سمجھے, یہ انگریز کے دور میں فتنہ پیدا ہوا ہے. او دے پیچھے نہیں ہوندی, او دے پیچھے نہیں ہوندی. جڑا مسلمان ہے او دے وچ شرائط امامت پائیاں جاندیاں نے, او دے پیچھے نماز ہو جاندی. پڑھو ہاں, کوئی آیت حدیث نہیں ہوندی. میں مرجعی صاحب نے ایک دفعہ مسئلہ پیش آیا کہ میں کسی جب مشرق کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. آیت پڑھن حدیث پڑھن نہ کوئی. میں مشرق کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ایک گل سمجھو, بریلوی مسلمان نے کہ کافر نے؟ ذرا انج نہیں, ذرا ٹرو نہ بابو. میرا بڑا مسئلہ استاد, ایک گل ذرا سمجھو, ایک گل سمجھو ناظم صاحب, ایک گل نو ذرا سمجھا جائے. رفع دین چٹ دلیل, آمین چٹ دلیل, فاتحہ خلف الامام چٹ دلیل, ٹھیک ہے, وسیلے تے چٹ دلیل, تے امامت دے تے کوئی دلیل دینا. بریلوی مسلمان نے, ساڈے علماء انہاں دے نکاح پڑھاندے رہے نے کہ نہیں, جنازے پڑھاندے رہے نے کہ نہیں؟ جے مشرک نے پھر تھی دینا جائز ہے. اللہ نے کہا لا تنکحوا المشرکات, لا تنکحوا المشرکین. پھر ہمیں مشرق پیچھے نماز نہیں ہونی. او یار ایک تو انہوں گل سمجھانا پیا کہ اے مسلمان نے, اے او مشرک نہیں جڑے دار اسلام چو خارج ہو جان. وہ استاد محترم کہڑا اے فرق ہے. کلمہ گو مشرک اے 15ویں صدی دی اصطلاح بنائی گئی. جڑا جھولے لال نو مشکل کے ساتھ سمجھے, جیڑا بندہ اپنے آپ نو مسلمان, تسی انہوں نے پوچھنا جنہ دا نام لیا ہے, دوبارہ نہیں ذکر کرنا, انہوں نے پوچھنا ہے بھائی اے مسلمان نے کہ کافر نے. اے جھولے لال بھی آندے نے, یا علی مدد بھی آندے نے, قبر والے دے کولوں منگدے نے, آندے نے جاندے نے, اسی وہنے ہاں پیر لگا ہے, سارا کچھ یہ نہ چاہے نے, کافر نے. پوچھا جائے انہوں نے نہیں. وہ تو ایک گل ذرا سٹیپ بائی سٹیپ ٹرو. جی جی, وہ کہن گے مسلمان نے, جے مسلمان نے رشتے ناتے جائز نے, جائز نے. نماز جنازہ مسلمان دی پڑھنی جائز ہے, جائز ہے. نماز تو بے نماز ہی نماز میں رہا. یہی میں پیانا نا کہ ایڈا جو حساس مسئلہ ہے, امت دے اتنے پاٹ گئی ہے. میں مناظر ہاں, مینوں گالاں پیندیاں نے بریلویاں دیوبندیاں نے کولوں, ماراں بھی تے گالاں بھی. بالکل تے سب تو چوکھا بغض نفرت دا اظہار مینوں کرنا چاہیے نا بھائی, مینوں جو ہر ویلے گالاں کڈدے نے. لیکن گل مسئلے دی ہے. مسئلہ ہے کہ نماز مسلمان دے پیچھے ہوندی ہے, جہدے اندر شرائط امامت پائیاں جان وہ دے پیچھے ہوندی ہے. ماہر بالقرآن ہوئے, عمر رسیدہ اگر 2 ماہر بالقرآن نے تو پھر عمر رسیدہ ہوئے. اے شرائط امامت نے. مینوں پتہ بھی ہوئے کہ مشرک شرک کرتا ہے, میں پیچھے نماز پڑھ بھائی جڑا بریلوی مسلمان نے, دیوبندی مسلمان نے, شافی مالکی حنبلی حنفی مسلمان نے,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਰਕ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੁਸ਼ਰਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਸਮਝਦਾ ਪੀਰ ਅਲੀ ਅਜਵੇਰੀ ਨੂੰ, ਅਲੀ ਅਜਵੇਰੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰੇਲਵੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸੀ ਇਹ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਇਹ ਜੇ ਗੱਲ। ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਹ ਮਜਬੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਬਾਈ ਪੜ੍ਹ। ਆ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਮਝ। ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਦਸੀਏ ਕਿ ਇਹ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਉਲਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਐੜੇ ਨੇ ਜਮਾਤੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ ਉਹ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਰਕ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਚਾਓਗੇ? ਸਹੀ ਬਾਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਰਕ ਦੇ ਸ਼ਾਇਬੇ ਚ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ اور آندے نے کہ امام بخاری رحمہ اللہ یا امام احمد رحمہ اللہ یا ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ عذاب قبر دے قائل نے تے جڑا اس زمینی قبر دے وچ عذاب دا قائل ہے یہ شرک دی بنیاد ہے ایتھے زندگی منی ہے زندگی مندے نے تے تاں ہی پوجدے نے تاں ہی پکاردے نے تے زندگی والیاں انہاں نے روایتاں لے آندیاں نے لہذا یہ بھی کافر نے مقصد ہے کہ جڑی ایک گل سمجھو یا بندہ مسلمان ہوندا ہے یا مشرک ہوندا ہے ایک گل ذرا سمجھ لو نا یا بندہ مشرک ہوندا ہے تو یا بندہ مسلم ہوندا ہے اے میں گل کہی ہے جے کسے بندے نو اسی کہیے نا بھئی یہ مشرک ہے یہ دا مطلب ہے وہ مسلم نہیں ہن ساڈے جڑے مولوی جنہاں نو تکفیر دی منہج دی سمجھ نہیں انہاں نو پوچھئے بریلوی مشرک نے کہن گے پکے مشرک نے بے ایمان تے کہیے کافر نے نہیں کافر نہیں اچھا بھئی وہ کیڑے مشرک ہوندے نے جڑے کافر نہیں ہوندے یہی سوال تواڈے اندر پیدا ہویا نا ایک پاسے آندے نے جدوں ٹکراندے نے اہل حدیثاں نال مشرک نے تے جدوں گل امت دی کرنے ہیں ادو سی آنے نہیں بریلوی مسلمان نے برادران اسلام ساڈے مسلمان بھائیو بریلوی ہمارے مسلمان بھائی محترم اللہ تے اللہ دے رسول دا کیوں کم امت نو چھڈو مفتیاں نو چھڈو اللہ تے اللہ دے رسول دا حکم ہے بھئی جدے پیچھے ایک گل بھی سن لو تواڈے علم چ اضافہ ہو جائے بریلویاں نو مشرک کہنا من حیث القوم من حیث الجماعت درست نہیں تسی دور رہندے ہو نا نیڑے ساڈے بیاہ کرو تانوں دور رہندے انتظامیہ چ بہندے ہو نا مولویہ چ بیاہ کرو سنو میں تانوں ایک کر دوبارہ دسنا بریلویاں دے اندر جڑا شرک ہے نا یہ شرک عملی ہے یہ دا تعلق عمل نال ہے اعتقاد دے نال عقیدے نال نہیں عقیدے نال ہوندا ہے جے بریلوی اللہ تو علاوہ کسی ہور نو الہ ماندے ہون سر ماندے نا نہیں اللہ تو علاوہ کسی نو نہیں الہ آندے مشکل کشا کیوں کرنا یہ گل سمجھ لو میری پہلے گل سمجھو نا تسی اگوں اپنی تشریح نہ لے کے ٹرو جڑے اسلام دے اصول نے انہاں تے ٹرو اسلام نے مشرک دا لفظ کنہاں واسطے استعمال کیتا ہے جڑے اللہ تو علاوہ کسی نو الہ ماندے نے یار دیکھو ہن شرک تے صحابہ کرام دے وچ بھی بعض صورتاں چ پایا جاندا ہے نبی علیہ السلام نو آکھیا سانو ذات انواد بنا دیو فرمایا انجی گل ہے جویں بنی اسرائیل نے آکھیا سانو الہ بنا دیو جامع ترمذی دی حدیث ہے اللہ دے نبی نے انہوں کافر نہیں آکھیا مشرک نہیں آکھیا انہاں دا مطالبہ شرک والا سی انہوں شرک آکھیا غلطی سی نا تو آسو اے گل ہے غلطی درست ہو گئی ہن ای ہے نا کہ انہاں دی غلطی ہے غلطی دی اسی درستگی کرن دے ہیں نا نبی علیہ السلام نے فتویٰ تے نہیں لایا نہیں استاد محترم نے غلطی دا خواہش اظہار کیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی دی اصلاح فرما دی تے یہی پیدا سنا کہ نبی وہ اٹکے رہنا کہ مشکل کشا نبی علیہ السلام نے فتویٰ لایا ہے مشکل ایک گل ذرا دسو نا نبی علیہ السلام نے فتویٰ لایا ہے مشرک آخر ایک بندہ جا کے کہتا تو وہ اللہ دے نبی علیہ السلام اصلاح فرما دیندا ہے او نا اے نا تم 10 کو سال لگن گے اس مسئلے میں سمجھ ٹھیک ہو گیا میں نصیحت کرتے رہا کریں نصیحت فائدہ دے بریلوی مسلمان نے دیوبندی مسلمان نے جماعت المسلمین والے مسلمان نے
شافی مالکی حنبلی حنفی 6 صدیاں بیت اللہ تے مسجد نبوی دے امام خاص ٹپیکلی بریلوی عقیدے دے رہے ہیں. کنیاں صدیاں؟ 6 صدیاں. جو بریلویاں دے عقیدے نے نا انہاں تو بھی تڑکے والے، انہاں تو بھی اگے. وہ نقش بندی نے ترکی وہ ڈھول دے اتنے مسیتے ہی نچن لگ پیندے. ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? انہاں پیچھے بھی ساڈے اکابرین پڑھتے رہے ہیں، انہاں پیچھے بھی پڑھتے رہے ہیں. ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ رائے ਕੀ ہے؟ دیکھو میں تو تمہیں دسیا ہر مسلمان دے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. تہاڈا ہن امام صحیح العقیدہ صحیح العمل کردار ادا اچھا، یہ چیزاں جڑیاں نے انسان نو نماز دے اندر خشوع خضوع اطمینان بخش دیاں. کدی کدار تسی پھس گئے ہو، ٹھیک ہے پڑھ لو. ہن تسی کہندے بھائی نہیں پڑھنی ہی نہیں، یہ مشرک نے، تو پھر انہاں نال رشتہ داریاں کیوں کردے ہو؟ انہاں دے نکاح کیوں پڑھاندے ہو؟ مشرک دے نال نکاح بھی جائز نے، مشرک دی نماز جنازہ بھی جائز نے. ہاں پر یہ وہ بریلوی نہیں جی ہے. استاد جی جڑے ہے نا وہ تے ہے نہیں، سب مسلمان ہیں. کسی نے بھی آڑے گمراہ کر کے انہوں نے کافر نہیں کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ ایڈے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت دا سب تو بدترین فرقہ خارجیاں دا ہے، تے صحابہ انہوں دے پیچھے نمازاں پڑھتے رہے. حضرت عثمان دا کوئی بندہ من دسو جڑا آکھے حضرت عثمان دا قتل درست ہے، میں انہوں نے قتل کرنا ہے، یا ظالم نے فاسق نے نعوذ باللہ، ایماندار نے دسو تسی انہوں دے پیچھے نماز پڑھو گے؟ تساں کہنا مینوں لبے تلوار میں دا گاٹا لا دے، یہ وچوں میں 6 گولیاں لگاواں. حضرت عثمان نے پوچھا گیا نمازاں پڑھیے انہوں دے پیچھے؟ انہاں کہ پڑھو. آئے نے قتل کرن، آندے نے ظالم فاسق نے نعوذ باللہ. حضرت عثمان نے کہا پڑھو انہوں دے پیچھے. ہاں جی، یہ ساریاں انگریز دے دور چ پیدا ہوئی چیزاں نے، ساریاں بعد چ بنیاں چیزاں نے. یہی تو اسی کہنے ہیں بھائی بچو انہاں تو. جی سب بھائی کا سوال ہے کہ بینک میں پڑے ہیں پیسے تو بینک والے میری زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں، کیا یہ زکوٰۃ ہو جاتی ہے ایسے؟ اس نے اکاؤنٹ جو کھلوایا ہوا ہے نا وہ پروفٹ والا ہے، سیونگ اکاؤنٹ ہے، اس میں پیسے آتے بھی ہیں پروفٹ کے تو زکوٰۃ بھی کاٹتے ہیں. حاکم وقت کے زیر اثر یہ نظام ہے، زکوٰۃ کٹ جائے گی. یہ بات صحیح ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ رکھتے پڑھی ہیں، اس تقسیم میں پڑھے بغیر ان کو پڑھنا چاہیے. جی اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. جی نماز کے اندر گردن اور نگاہ نہ پھیرے تو نظر رکھنے کا کوئی مقام خاص نہیں کیا گیا. ایک حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ تشہد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بصر ہے انگلی سے تجاوز نہیں کرتی تھی، تو کہتے ہیں کہ سجدے یا رکوع کے مقام پر نظر نگاہ ہونی چاہیے اس حدیث سے. لیکن اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو یہ ٹھوڈی مبارک ہے یہ زیادہ ایسے لگی ہوتی تھی چھاتی کی طرف، تبھی جو نگاہ ہے وہ انگلی کو تجاوز نہیں کرتی. یہ جو تشہد کی انگلی ہے نا اس کو تجاوز تب نہیں کرتی کہ جب آپ کی جو ٹھوڈی ہے وہ زیادہ جھکی ہوئی ہو ایسے. جی حضرت عبداللہ بن عمر نماز کے وقت ہاتھ کہاں باندھتے تھے؟ صحابہ کرام، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا آدمی اپنا دایاں ہاتھ بائیں بانے پر باندھے. یہ بڑی انگلی سے لے کر کوہنی تک یہ جگہ ہے کہ جس پر انسان نے اپنا ہاتھ باندھنا ہے، ایسے ایسے ایسے. یہ ہاتھ یہ کہیں نہیں آتے کونی پر ہاتھ باندھنا. یہ کئی لوگ تھکاوٹ کی وجہ سے یا غفلت کے باعث ایسے ہاتھوں کو رکھتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، یہاں رکھنا ہے. یہ 3 انگلیاں اوپر اور یہ چیچی اور انگوٹھے کی کڑی بنانی اور 3 انگلیاں اوپر ایسے رکھنا یہ کہیں پر بھی موجود نہیں ہے. یہ جڑی روایت ہے امام نووی نے لکھا ہے کہ محدثین دا اجماع ہے اس روایت دے ضعیف ہون تے، یہ غیر ثابت ہے. جی ٹھیک ہے. سبحانک اللہم